اسلام کی ہے، کسی دوسرے مذہب نے قطع نہیں کی۔ فرمایا کہ مختصر الفاظ میں بیان فرمایا مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جیسے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پردے کا حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ پردے کا حکم تو ہے ایک عورت کے لیے، اور اس کی پابندی کرنا بھی عورت کا لیے ضروری ہے، لیکن بعض لوگ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، یا اس طرح سختی سے اس کا منہ لپیٹتے ہیں کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر سر ڈھانپا جائے، حجاب پورا لیا جائے، لباس ٹھیک طرح ہو جس سے زینت ظاہر نہ ہوتی ہو، تو یہ پردہ ہے جو حقیقت میں ہر احمدی عورت کو کرنا چاہیے، اس کی ایک پہچان اس سے نظر آتی ہو۔ عام عورت اور احمدی عورت میں ایک فرق ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو سختی ہے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ چاہتے ہیں کہ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا سلوک ہو جیسے دو حقیقی اور سچے دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں، اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ جس کے عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زد و کوب کرے۔ بس دیکھیں کس طرح مردوں کو نصیحت کر کے آپ نے عورت کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اب عورت کا، ایک احمدی عورت کا فرض بنتا ہے کہ ان حقوق کے قائم ہونے کی شکر گزاری کے طور پر اپنے فرائض پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومن عورتوں اور مومن اور مردوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بعض احکامات میں عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، بعض احکامات میں مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، بعض احکامات صرف مومنین کے لیے ہیں، لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، صرف مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بس ان احکامات پر عمل کرنا جو قرآن کریم میں دیے گئے ہیں ایک احمدی عورت کے فرائض میں شامل ہے، اور اس کی طرف ہر احمدی عورت کو توجہ دینی چاہیے۔ بس پہلی بات تو جو آپ کے فرائض میں داخل ہے ایک احمدی عورت کے کس طرح آپ شکر گزاری کر سکتی ہیں، یہ ہے کہ عبادت کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد پیدائش جو بتایا وہ عبادت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مرد عبادت کریں اور عورتیں نہ کریں، بلکہ عورتوں کو عبادت کی طرف اسی طرح توجہ دلائی ہے جس طرح مردوں کو توجہ دلائی ہے۔ سب سے بڑی شکر گزاری یہی ہے، جو اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہو وہی حقیقی شکر گزار ہے۔ یہ عبادتیں ہی ہیں جو آپ کی نسلوں کو بھی خدا تعالیٰ کے قریب لانے والی بنائیں گی، انہیں بھی اپنے خدا کی پہچان کروائیں گی، اور یہ عبادتیں ہی ہیں جو آپ کی دنیا و عاقبت سنوارنے والی بنائیں گی۔ آپ کی دعائیں اور صدقات ہیں جو مردوں کی طرف سے ملنے والی بہت سی ابتلاؤں اور پریشانیوں سے آپ کو بچاتی ہیں۔ بس اس طرف بہت توجہ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے عبادت کرنے والی کئی ایسی صحابیات تھیں
جو مردوں کو بہت پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں بڑھنے والی عابدات عطا فرمائی۔ بس پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنے کے لیے اپنی عبادت کے معیار بلند کرتے چلے جانے والے بنے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بس ہر عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ، قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ اور اس میں دیے گئے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر عورت پر فرض ہے، ہر احمدی عورت پر فرض ہے۔ بلکہ عورتیں قرآن کریم پر غور کرنے والی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والی ہوں گی تو زیادہ احسن رنگ میں جماعتی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کی گودوں میں پلنے والے بچے بھی پھر اسی رنگ میں رنگین ہوں گے جس میں وہ ہیں۔ بس اس طرف بہت توجہ دیں۔ بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے بعض عورتوں کی باتیں سن کر یا خطوں میں پڑھ کر کہ ہم نے تو فلاں فلاں نیک کام کی طرف توجہ کی تھی یا ہم کرنا چاہتی تھیں، جماعت سے تعلق رکھنا چاہتی ہیں، اجلاسوں پر جانا چاہتی ہیں، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمارے خامد ہمارے راستے میں روک بن جاتے ہیں۔ حالانکہ ان عورتوں میں سے اکثریت ایسی عورتوں کی ہوتی ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں وہ مردوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، دین کے حق لینے کے لیے کیوں کھڑی نہیں ہو سکتی؟ یہ نفس کے بہانے ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اپنے پر احسانوں کی جگالی کرتی رہیں تو کبھی یہ بہانے نہ بنائیں۔ پھر بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ ایک احمدی عورت کو غیرت دکھانی چاہیے، اور جن گھروں میں دین کی غیرت کے مظاہرے ہوں گے وہ گھر کبھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے خالی نہیں ہوں گے۔ اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں عورتوں نے دین کے مقابلے میں دنیا کو ہیش سمجھا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے اسلام لانے کی وجہ بھی ایک عورت بنی تھی جس نے مرنا گوارا کر لیا، جس نے اپنے بھائی کے مقابلے پر کھڑے ہو کر زخمی ہونا گوارا کر لیا اور زخمی ہو گئی، لیکن اپنے خامد اور دین کی تعلیم دینے والے کو بچا لیا۔ اور پھر حضرت عمر کی بہن کا یہی زخم اور خون جو تھا حضرت عمر کے دل کی نرمی کا باعث بن گیا، اور نتیجتاً آپ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنا۔ بس اگر مصمم ارادہ اور پختہ ارادہ ہو تو عورتیں انقلاب لانے کا باعث بن جاتی ہیں۔ آج کل کی دنیا میں دین کی تعلیم کا حصول اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو عورتیں اور لڑکیاں اس طرح توجہ کرتی ہیں ان کی کوششوں کے بہترین پھل لگتے ہیں۔ بعض دفعہ جب مجھ سے یہ اجازت لی جاتی ہے کہ لجنہ میں مردوں کو لیکچر دینے کے لیے اجازت دی جائے کیونکہ عورتیں اس قابل نہیں، تو عورتوں کو اس قابل بننا چاہیے کہ مردوں کے پر انحصار نہ کریں وہ، بلکہ خود ان کا علم ایسا ہو کہ وہ آگے پڑھا سکیں۔ اور جو کوشش جن جماعتوں نے اور جن لجنات نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ عورت کے مشورے جو ہیں مرد سے زیادہ صائب ہوتے ہیں، زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم جو تھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا مشورہ تھا جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم دور ہوا کہ صحابہ اطاعت نہیں کرتے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صحابہ کے خیال میں بعض ایسی شرائط پر صلح ہوئی جو کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے اور پھر عرب مزاج کے لحاظ سے ان کی غیرت ان شرائط کو گوارا نہیں کر رہی تھی۔ صلح کی شرائط پر دستخط کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں ذبح کرو
تو باوجود آپ کے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمانے کے صحابہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور